سے کلیئر ہونی چاہیے۔ علمی پوائنٹ نمبر 28 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی کل جو 114 صورتیں ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا، ان میں سے 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سوائے ایک صورت کے، اور وہ ہے سورہ التوبہ۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اوورآل پورے قرآن میں 114 بسم اللہ پوری ہیں، کیونکہ سورہ نمل کے اندر آغاز میں بھی بسم اللہ آتی ہے اور سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی آتی ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ کوئی معزز خط ہے اور یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو وہ بسم اللہ اگر آپ جوڑ لیں تو 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اور بسم اللہ بھی 114 ہی ہیں، لیکن 113 دفعہ صورتوں کے آغاز میں، اور ایک جو ہے وہ صورت بغیر بسم اللہ کے ہے، وہ سورہ التوبہ ہے، اور اس کی کمپنسیشن بھی سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی ہے۔ سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے، چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا مشرکین عرب کے اوپر، کیونکہ اس کا آغاز ہی بڑا جارحانہ ہے، برات، اعلان برات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے، یعنی وہ 23 سالہ جو دعوت کا دور تھا جس میں دعوت، تبلیغ، دعوت، اور اچانک اب 23 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا جی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے، عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا۔ کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پہ بھی تو عذاب آتا تھا نا، قوم نوح پہ عذاب آیا ہے نا سیلاب کی شکل میں، قوم لوط پر پتھروں کی شکل میں، قوم فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا۔ تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا، 23 سال چھٹی دی کھلی۔ اس دفعہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پہ مسلط کی جائیں گی، اور سورہ توبہ کی آیت ہے 14 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے۔ تو نبی علیہ السلام کی کیس میں عذاب استیصال بجائے چنگھاڑ اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا، جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی شکل میں آئی، اور آخری قسط جو ہے وہ مشرکین عرب پہ غزوہ حنین کی شکل میں آئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، میرا اس پہ بھی لیکچر ہے، مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے، یعنی وہ حصی معجزہ نہیں ہے دعوی نبوت والا، بلکہ قرآن ہے، اور عذاب استیصال بھی مختلف ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ قتال اور تلوار کے ذریعے مسلط ہوا۔ تو چونکہ اس کا ذکر تھا، اور یہی آج کل کافر بھی کوٹ کرتا ہے جی قرآن میں دھمکی لکھی، اور دھمکی وہ ان لوگوں کے لیے، آج کے کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ 23 سال کے بعد آپ اسلام نہیں قبول کیا، تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ اسلام قبول ہی کر لیے سب نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اسلام کے لیے کھول دیے، وقتی طور پہ تو ڈر کے کیا طلقاء نے، اور اللہ نے بعد میں ایمان بھی پھر استقامت دے دی لوگوں کو۔ تو اس لیے سورہ توبہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت ڈومیننٹ ہے، غزوہ تبوک کے اعتبار سے ایون صحابہ کرام پہ بھی بڑی یعنی سخت گرفت کی گئی ہے، ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے سستی دکھائی، تو اس لیے اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے، اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کے بغیر ہے۔ تو یہ 114 کا عدد پورا ہو جاتا ہے جب سورہ نمل میں وہ بسم اللہ کر دی جائے۔ علمی پوائنٹ نمبر 29 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں آیات کتنی ہیں؟ ایسے پبلک میں تو مشہور ہے جی 6666، اے بھی جھوٹ رہا ہے، کہتے گنیاں جے، کبھی گنی کسی نے کہ قرآن حکیم میں 6666 آیات ہے بھی ہیں کہ نہیں؟ قرآن حکیم میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے شروع میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور صرف سورتوں میں آنے والی آیات کو جمع کیا جائے تو قرآن حکیم میں کل آیات کی تعداد ہے 6236، اور اگر بسم اللہ کو بھی شامل کر لیا جائے ایز اے آیت تو ظاہر ہے قرآن حکیم میں 113 جگہ بسم اللہ بھی ہے سورتوں کے آغاز میں۔ وہ جو 114ویں مرتبہ ہے وہ تو سورت کے اندر ہے نا، وہ ویسے ہی ٹوٹل میں شمار ہوئی ہے۔
113 اس میں ایڈ کریں تو 6349 6349 ہے، اور بغیر بسم اللہ کے کریں تو 6236 آیات. یہ 6666 پتہ نہیں کس نے مشہور کر دی ہوئی ہے. وہ کورسز میں بھی ایون آپ کے جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو جو اسلامیات کے ٹیچر ہیں ان کو کہے کہ یار یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. میرے لیے 1-1.5 گھنٹے کی پریکٹس ہے. آپ سورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے سورت کے اندر کتنی آیات ہیں، وہ جمع کر کے دیکھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو وہ باتیں بھی جن کے بارے میں آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ تو کم از کم ٹھیک بتائی ہوں گی، وہ بھی غلط بتائی ہوئی ہیں. تو ہم پھر رونا کیوں نہ روئیں؟ کوئی صحیح گل دسی ہے تو انہوں نے قرآن کی آیات تک بھی صحیح نہیں بتائیں کہ کل آیات کتنی ہیں. 6236 ہیں اگر بسم اللہ کو حصہ نہ مانا جائے سورت کا. اچھا قرآن کا حصہ ہے بسم اللہ، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ ہے یہ لکھی جاتی ہے، مصحف کا حصہ ہے. اس میں اختلاف ہے کہ یہ پہلی آیت ہے یا یہ آیت کے بغیر ہے، لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں. 113 کی 13 بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن ایز اے آیت ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. اور اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ کہ مصحف تو پھر بھی بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے. ایون کوئی ایسے مقامات بھی قرآن حکیم میں ہیں جہاں پہ کوئی اکا دکا شاذ اقوال ملتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک آیت نہیں، یہ 2 آیات ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی 2 بھی گن لے. مصحف میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 30 نمبر، قرآن حکیم میں صورتیں عموماً جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سورہ ذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. جوڑا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتا ہے ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہوتا ہے، مرد ہے عورت ہے، میل فیمیل، لیکن یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مشترکہ مقصد کو اچیو کرتے ہیں. جیسے مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ شروع کیا. یہی جینڈر والا ایشو جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہے، ایون نباتات کے اندر بھی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر امپرفیکٹ ہیں، دونوں مل کے پرفیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح قرآن حکیم میں بھی صورتیں جوڑوں کی شکل میں مل کے ایک پرفیکٹ مقصد کو اچیو کرتی ہیں، جس کی آپ کو سب سے موٹی مثال سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے. یہ بھی جوڑا ہے. سورۃ الفلق ان شیاطین کے حملوں کو ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، جادو کی شکل میں، حسد کی شکل میں. آپ دیکھ لیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، پھونکے مارنے والی جو جادوگرنی ہیں ان کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے حسد سے. حسد کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، مراد یہ کہ وہ فزیکلی پھر اس حسد کا شکار ہو کے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن سورۃ الناس جو ہے وہ اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں، جو داخلی چیزیں، انٹرنل چیزیں. یہ ایکسٹرنل چیزیں، خارجی چیزیں، اور وہ انٹرنل. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سورۃ البقرہ سورہ ال عمران بھی جوڑا ہے. سورہ البقرہ بھی سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے، لیکن وہ کون سی امت؟ یہودی. اور سورہ ال عمران بھی ایک سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے، عیسائی، نصارہ. یہ دونوں مل کے ایک پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. سورہ النجم اور سورۃ القمر یہ بھی جوڑا ہے. چاند اور تارہ، چاند تارہ ویسے بھی جوڑا ہے، آپ کے وہ جھنڈے پہ بھی ہے نا. تو یہ قرآن حکیم جوڑوں کی شکل میں ہے، اور آپ کو بعض اوقات بالکل سملر آیات جو ہے وہ جوڑوں میں مختلف انداز میں صورتوں میں ملے گی. ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اور اس کی ڈسکوری جو ہے نا امت میں پہلی دفعہ کی ہے حمید الدین فراہی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، جو غامدی صاحب کے بھی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی دادا استاد ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب کے استاد. اب یہ آپ چیز دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جو امت میں پہلے 1300 سال کے مسلمانوں کے اوپر اس طرح اشکار نہیں ہوئی. اگرچہ اشارے موجود تھے. یار جب
ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں معوذتین کے بارے میں، 2 پناہ دینے والی صورتیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہیں یہ 2 پرندوں کی شکل میں، صائبان کی شکل میں قیامت والے دن سایہ کریں گی۔ تو اشارے تو موجود تھے، لیکن اس طرف کسی کا دماغ نہیں گیا کہ یہ واقعی جوڑے ہیں، پھر ان کا ایک مقصد چیز ہوتا ہے۔ وہ پوری کی پوری ایک جو سمجھ لیں آپ پوری ڈاکٹرائن ہے نا، وہ اس بندے نے ڈسکور کی ہے، اور اس بندے نے بھی کمال کام کیا ہے جی۔ وہ بندہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 40 سال تک ایک خیمے میں اس نے زندگی گزاری ہے، جا کے بالکل ریگستانی ایریا میں اسی طریقے کے مطابق جن حالات و واقعات میں قرآن نازل ہوا تھا، تاکہ وہ عرب کے لوگوں کے کلچر کو سمجھ سکے اور ان فیلنگز کو فیل کر سکے۔ پھر اللہ نے دیکھے کیسی چیزیں ان کے اوپر کھولی ہیں۔ ان کو آج یعنی اس حوالے سے قرآن کے نظم، اس کو نظم کہا جاتا ہے قرآن کا، اس کا امام مانا جاتا ہے، حالانکہ کوئی پرانے بزرگ نہیں ہے، بمشکل 100 سال ہوئے ان کو فوت ہوئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس حوالے سے جو تعارف قرآن کے اپنے لیکچر ہیں بیان القرآن میں، اس میں بڑی ڈیٹیل سے وہ بولے ہیں، اور انہوں نے ایمانداری کی ہے کہ ان کا نام لیا ہے، اس ڈسکوری کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا۔ یہ بڑی بے ایمانی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی ڈسکوری کا لیبل جو ہے وہ مطلب اپنا لگا کے اس سودے کو بیچنا شروع کریں۔ تو میں نے بھی اس لیے ایمانداری کی کہ یہ میری کوئی ڈسکوری نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہہ جی علی بھائی نے کیا کمال کر دیا، جس نے کیا اسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین۔